بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے شعبان کی پہلی تاریخ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ دین کہتے ہیں اللہ کا حکم اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہی دین اسلام ہے۔ جس چیز کو ہمارے نبی نے کہا ہے کرنے کے لیے ہم اس کو کریں، جس چیز کو ہمارے نبی نے منع کیا ہے اس سے ہم باز رہیں، یہی دین ہے۔ اور اگر ہم دین پر عمل کریں گے، شریعت پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور اگر ہم نے دین اسلام کو چھوڑا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا، تو ہم نہ تو دنیا کے رہیں گے اور نہ آخرت کے رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلنا ہے۔ ایک بات ہم لوگوں کے یہاں بہت تیزی سے رواج پا رہی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کی میت ہوئی، پھر اس کے بعد جب بھی شعبان کا مہینہ آئے گا تو اس شعبان کے مہینے کی پہلی تاریخ کے بارے میں یہ عقیدہ بن چکا ہے، یہ عقیدہ ہو چکا ہے کہ اس میت کے لیے جس نے اس سال انتقال کیا ہے، اس کے لیے پہلی تاریخ کو ہی قرآن خوانی ہونی چاہیے، اور پہلی تاریخ کو ہی غریبوں کو، مسکینوں کو، خیش و اقارب کو کھانا کھلانا چاہیے، پہلی ہی تاریخ کو۔ یہ ضروری ہے، اپنی طرح وہ نے گویا کہ وہ ضروری سمجھتے ہیں اور اس کام کو کرتے ہیں، جبکہ جس کام کو ہمارے نبی نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں بتایا، اس کام کو ہم خود سے ضروری کر لیں اپنے اوپر، تو سمجھ لیجئے کہ یہ کتنا بڑا نقصان اور کتنی بری بات ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ بنانا کہ شعبان کی پہلی تاریخ ہی کو قرآن خوانی ہو میت کے لیے جس نے اس سال انتقال کیا ہے، یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو کچھ جانکاری نہ ہو اس کو علماء کرام سے جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ رسم و رواج کو ہم چھوڑیں اور سنت پر عمل کریں۔ سنت پہ عمل کرنے سے ہم کو اجر و ثواب ملے گا، اور رسم پہ ہم کو جو ہے عمل کرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، تو کیوں نہ ہم سنت پر عمل کریں۔ اور اس مہینے میں آپ جتنا صدقہ کریں گے، جتنا خیرات کریں گے، جتنی قرآن خوانی کریں گے، تو آپ کو اجر ہی ملے گا، ثواب ہی ملے گا۔ لیکن اپنی طرف سے یہ پابندی لگا لینا کہ نہیں اسی تاریخ کو کرنا ہے یا اسی 15 دن میں کرنا ہے، تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اور ہم کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سنت پر عمل کریں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو عبادت کا سیزن جو ہے بنایا ہے، عبادت وہ اس مہینے میں کثرت سے کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم خوب عبادت کریں اور ماہ رمضان کا استقبال عبادت سے کریں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔